سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر حسین احمد پراچا کے مطابق یہ درست ہے کہ مریم نواز میاں نواز شریف کی سیاسی وارث ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے گزشتہ ایک عشرے کے دوران اپنی سیاسی و جماعتی سرگرمیوں سے خود کو پنجاب جیسے بڑے صوبے کی وزارت اعلیٰ کے منصب کا اہل بھی ثابت کیا ہے۔ شریف فیملی اور فیملی سے باہر کے اکثر لیگی قائدین کو جب پس دیوار پہنچا دیا گیا تو مریم نواز نے عوامی محاذ سنبھال لیا۔ ان مراحل میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر نے اپنی خطیبانہ جرأت اظہار کا لوہا منوایا۔ اس دوران جیل کی کال کوٹڑی مریم نواز کا بھی مقدر ٹھہری تو انہوں نے قید و بند کے مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ مریم نواز کے لیے دو بڑے چیلنج ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ان سے پہلے ان کے چچا کی بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز سپیٹ کا بہت چرچا تھا، اب انہیں اس سپیٹ اور روایتی اقدامات سے بڑھ کر کچھ کر دکھانا ہوگا۔ ان کے لیے دوسرا چیلنج یہ ہے کہ ایک روایتی معاشرے کی ایک روایتی خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون کو ثابت کرنا ہوگا کہ عورت اپنی سیاسی و انتظامی صلاحیتوں کے اعتبار سے نہ صرف مردوں کے ہم پلہ ہوتی ہیں بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ کر کچھ کارنامے سر انجام دے سکتی ہیں۔ مریم نواز کی بحیثیت وزیر اعلیٰ پہلی تقریر کی اس لحاظ سے بہت پذیرائی ہوئی ہے کہ وہ انتقام کی نہیں افہام و تفہیم کی پالیسی اختیار کریں گی اور سب کو ساتھ لے کر چلیں گی۔ اس پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے مریم نواز سیاسی قیدیوں بالخصوص خواتین کی رہائی کے لیے کوشش کرنے کا اعلان بھی کریں۔ خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا تفصیلی ایجنڈا بھی افتتاحی خطاب میں پیش کیا، جس میں کرپشن پر زیرو ٹالرنس، ہیلپ لائنز پر رابطہ عوام، دانش اسکولوں کا قیام، ہونہار طلباء کا دنیا کی معروف یونیورسٹیوں میں داخلہ اور نوجوانوں کو بلا سود قرضے وغیرہ جیسے نکات شامل ہیں۔ اگرچہ یہ بظاہر ایک دلکش ایجنڈا نظر آتا ہے، مگر یہ ایسے روایتی اقدام و اہداف ہیں کہ جن کا اظہار کم و بیش ہر آنے والا حکمران کرتا چلا آیا ہے۔ مریم نواز کو پنجاب کے حالات بیوروکریسی کی نظر سے نہیں، خود اپنی اور مختلف شعبوں کے چند درد مند اہل نظر کی نگاہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں پر پنجاب کے چند اہم ترین مسائل کی طرف وزیر اعلیٰ پنجاب کی توجہ مبذول کرائیں گے۔ مہنگائی پنجاب کے عوام کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ 30,000 روپے ماہانہ سے لے کر 50-60 ہزار ماہانہ کمانے والے غریب خاندان کا جب ماہانہ بجلی اور گیس کا بل 20-22 ہزار روپے تک آئے گا تو اس کی دہائی عرش تک جا پہنچے گی۔ اس طرح چینی، آٹے سمیت اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ناقابل برداشت ہوں گی۔ ایسے خاندانوں کو جسم و جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے ہر ماہ سود در سود قرضہ لینا پڑے گا تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ مریم نواز مفت بجلی اور رمضان پیکج ضرور دیں کہ اس سے کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا، مگر کچھ ایسا کر جائیں کہ جس سے ان خاندانوں کی آمدنی بڑھے اور ان کی آئندہ نسلیں سنور سکیں۔ گداگری ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ جس ملک میں قدم قدم پر بکاری بھیک مانگتے نظر آئیں وہ سوسائٹی مالی افلاس سے زیادہ ذہنی افلاس کا شکار ہوتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق 24 کروڑ کے ملک میں 3 کروڑ 80 لاکھ بکاری ہیں، جن میں مرد، عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ ان بکاریوں کا 50% کراچی، 16% لاہور، 7% اسلام آباد اور باقی دیگر شہروں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ بکاری سالانہ 42 ارب ڈالر پاکستانی شہریوں کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں۔ اگر ان گداگروں کا کام پر لگا دیا جائے تو یہ روزانہ 2,000 روپے گھریلو صنعتوں کے ذریعے فی کس کما سکتے ہیں۔ ان پروڈکٹس کی ایکسپورٹ سے پاکستان سالانہ 40 ارب ڈالر کا زیر مبادلہ کما سکتا ہے۔ یہ کوئی خواب و خیال کی باتیں نہیں۔ بنگلہ دیش نے جس روز گداگری کو ممنوع کر کے گھریلو صنعتوں کا نظام واضح کیا تو صرف 4 برس کے بعد برآمدات سے 52 ارب ڈالر ان کے مرکزی بینک میں آ چکے تھے۔ مریم نواز اگر قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے چند ماہ کے ہوم ورک کے بعد گداگری کو قانوناً ممنوع قرار دے کر گھریلو صنعتوں کا نظام قائم کر دیں تو پنجاب پاکستان کے دوسرے صوبوں کے لیے ہی نہیں اس خطے کے دیگر ترقی پذیر ممالک کے لیے بھی رول ماڈل بن سکتا ہے۔ پنجاب ہو یا کوئی اور صوبہ گڈ گورننس کے اس امراض سے محروم ہے۔ مریم نواز کاسمیٹک اقدامات سے اجتناب کرتے ہوئے اگر ایک سیل کی حیثیت سے خاموشی کے ساتھ بغیر پروٹوکول محکمہ مال، تھانوں، ہسپتالوں، گورنمنٹ اسکولوں اور دیگر سرکاری دفتروں کا وزٹ کریں تو انہیں کسی ہیلپ لائن پر عوام کے مسائل سننے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ انہیں معلوم ہوگا کہ کچہریوں، محکمہ مال اور تھانوں میں کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا۔ ماڈل تھانوں کے
بجائے انہیں پولیس کے اندر بنیادی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں پہلا قدم تو یہ ہونا چاہیے کہ پولیس کا سیاسی ضروریات کے لیے استعمال بالکل ممنوع قرار دیا جائے۔ پولیس کے صدیوں پرانے موجودہ نظام تربیت کا بنیادی نقطہ رعب، دبدبہ اور خوف و حیبیت ہے۔ اس نظام تربیت میں عوام دوستی اور شہریوں کا مددگار ہونے کا پروگرام شامل نہیں۔ اگر ان حالات میں ASP شہر بانو نقوی جیسا کوئی پولیس افسر فرض شناسی کا ثبوت دیتا ہے تو وہ ایک بریکنگ نیوز بن جاتی ہے۔ پولیس کا حل ہمارے پاس موجود ہے، اس کے لیے ہمیں یورپ، امریکہ جانے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان میں جن خطوط پر موٹر وے پولیس قائم کی گئی، انہی خطوط پر شہری پولیس قائم کر دی جائے، آپ کو مطلوبہ نتائج مل جائیں گے۔ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ بے انتہا بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ 1970 میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی آبادی ملا کر 10 کروڑ تھی، گویا آج کے پاکستان کی آبادی اس وقت 5 کروڑ سے بھی کم تھی، جو اب 24 کروڑ ہو چکی ہے۔ 2034 میں یہ آبادی 34 کروڑ ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو آبادی کم کرنے کے مشن پر بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ تعلیم کو اپنی اولین ترجیح قرار دیں۔ کسی زمانے میں سرکاری سکولوں سے تعلیم یافتہ طالب علم ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر عبدالسلام اور نامور بیوروکریٹس ہوتے تھے۔ اب اکثر سرکاری سکولوں کے حالات بہت خراب ہیں۔ مثلا جہاں کی ایک تحصیل کے وید گرلز سکول میں دہائیوں پرانی عمارت ہے، جو کلاس روم 30-35 بچوں کے لیے بنایا گیا تھا، اور اب وہاں بلا مبالغہ 70 سے اوپر بچے ہیں۔ مدرسات کی تعداد 50% بھی نہیں، واش رومز ناکافی اور دیگر سہولتیں ناپیدا ہیں۔ یہی حالت پنجاب کے ہر سرکاری بوائز گرلز سکول کی ہے۔ ہر ضلع میں دانش سکول قائم کرنے کی بجائے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سرکاری سکولوں کی حالت سنوارنے کے لیے انقلابی جوش و جذبہ سے کام کرنا چاہیے۔ سرکاری سکولوں کے اساتذہ اور معاملات پر اعتماد کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان سکولوں کا سابقہ مقام اور معیار واپس لایا جا سکے۔ نئی دہلی میں عام آدمی پارٹی نے سرکاری سکولوں کا معیار اتنا بلند کر دیا ہے، وہاں لوگ اعلیٰ پرائیویٹ سکولوں سے اپنے بچوں کو نکال کر سرکاری سکولوں میں داخل کروا رہے ہیں۔ تعلیم کو جس دن کمرشل کر دیا گیا تھا، یہ ایک المیہ سے کم نہیں۔ اب اچھی اور اعلیٰ تعلیم بھی طبقہ عمرہ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ سرکاری یونیورسٹیوں کی فی سیمسٹر فیس 17,000 روپے سے کم نہیں۔ مریم نواز کو غریب نواز سرکاری تعلیم عام کرنے کا مشن اختیار کرنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ مریم نواز پنجاب کو ایک مثالی صوبہ بنانے کے لیے روایتی نہیں، انقلابی اقدامات کی توجہ دیں۔